بسم عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں آپ کا معلم محمد عرفان۔ بیٹا آج ہم جماعت دہم کی جو اردو ہے اس کا لیکچر نمبر 16 دیں گے۔ اس میں سبق نمبر 3 ہے۔ سبق عنوان بیٹا پاکستان کی شہزادی اور اس کے مصنف کا نام ہے اشرف صبوحی۔ صنف ادب ہے داستان، یعنی کہ ادب کی کون سی قسم ہے، اور ماخذ یعنی کہ یہ جو سبق ہے کہاں سے اخذ کیا گیا، کہاں سے لیا گیا ہے، اس کا نام ہے بیٹا دہلی کی چند عجیب ہستیاں۔ حوالے اقتباس کی طرف آتے ہیں۔ حوالے اقتباس بیٹا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سیدانی حسینی بادشاہ کے خاص لقاب۔ یہاں سے بیٹا شروع ہو رہا ہے اور یہ ختم ہو رہا ہے جہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے، چیپٹر کلوز ہو رہا ہے وہاں پہ ہے کہ اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ یہ بیٹا ہمارا آخری جو ہے یہ اقتباس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو بیٹا اہم نکات ہیں ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلے ہم اسے ایک تقریر کر لیتے ہیں۔ تو اہم نکات میں پہلا ہے کہ پاکستان کے پھلوں اور پانی کی خصوصیات، دوسری ہے کہ انوکھی قسم کا پان، تیسرا پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے کپڑوں کی خصوصیات، چوتھا ہے کہ پاکستان کا کاتکار، پانچواں ہے کہ رقص کی محفلیں، چھٹا ہے کہ سیدانی پیر کی پاکستان سے واپسی، ساتواں ہے کہ سیدانی پیر کی بے وقوفی، اور آٹھواں پوائنٹ ہے وقت کا فرق۔ تو بیٹا ہم اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں ہمارے اقتباس کی طرف۔ تو ہم پہلے تھوڑا سا پچھلا جو حوالہ ہے اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا تھا۔ حقیقت میں کیا ہے کہ سیدانی بھی میر صاحب کی بیوی سے گفتگو کر رہے تھے، اور سیدانی بھی انہیں بتا رہی تھی کہ جب میں پاکستان گئی تو میرے سامنے جو ہے وہ پودے رکھے گئے، پھول رکھے گئے، پھل رکھے گئے، وہ ایسی یعنی چیزیں رکھی گئی جو کھانے کے قابل تھی، یعنی کہ ہم انسان اسے عام روٹین میں یعنی کہ نہیں کھاتے، پھل تو کھا لیتے لیکن پودے نہیں کھاتے، پھول نہیں کھاتے۔ تو انہیں بتا رہی تھی، تو لیکن جب انہوں نے اسے کھایا تو وہ بہت لذیذ تھے۔ تو اسی طرح کی گفتگو جو جاری تھی، تو سیدانی بھی انہیں بتا رہی تھی، قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتا رہی تھی کہ میر صاحب بھی وہ کہتی ہے کہ سیدانی بھی کہ حسینی بادشاہ نے خاص لقاب دار، حسینی بادشاہ کا نام ہے حسینی، تو اس کے خاص لقاب دار جو ہے باورچی کہتے ہیں، یعنی کہ سیدانی بھی کہتے ہیں کہ حسینی بادشاہ کے جو خاص قسم کے جو باورچی تھے ان کے ہاتھ کے پکے ہوئے 20 کھانے کئی مرتبہ جو ہے ہم نے کھائے ہیں، میں نے کھائے ہیں، لیکن وہ خوشبو، وہ ذائقہ اس کے اندر نہیں تھا جو ان پھلوں میں تھا، ان پتوں میں تھا، ان جو تھے اس کے پودے تھے اس میں تھا۔ اس طرح کا ذائقہ جو ہے وہ حسینی بادشاہ کے خاص لقاب دار کے اندر بھی وہ نہیں تھا۔ تو سیدانی بھی کہتی ہیں کہ وہاں پہ جو پھل تھے ان کے اندر ایک اور خصوصیت تھی کہ جب کسی پھل کو توڑا جاتا تو اس کی جگہ پہ ایک نیا پھل اگاتا تھا۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب وہاں بات تھی۔ تو سیدانی بھی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کھانے جو ہے میں نے دنیا میں بڑے اچھے لذیذ پھل میں نے جو ہے کھانے ڈشیں میں نے کھائی، لیکن پاکستان میں جا کے جو میں نے کھانے کھائے ہیں اس جیسے پھل، اس جیسی جو ہے ڈشیں، اس جیسے کھانے جو ہیں وہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائے۔ تو سیدانی جی بھی جو ہے کہتی ہیں کہ اس کے پھل بڑے عجیب تھے، اور پھلوں کے بعد جب مجھے پیاس لگی اور پانی پینے کا خیال آیا تو ایک یاقوت کا گلاس وہ خود بخود اڑ کے آیا اور میرے ہونٹوں کے ساتھ لگ گیا۔ میں بڑی حیران ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو پانی تھا وہ باہر سے جھم جھم کر رہا تھا، اتنا چمکدار، اتنا میٹھا، اتنا معطر، اتنا لذیذ سفید کہ ایسے لگتا جیسے اس کی طرف نظر بار جا رہا۔ تو میں نے تو ڈر کے مارے صحیح پوچھے تو میں نے تو زور سے ہونٹ بھی نہیں کھینچے کہ کہیں جو ہے شیشے کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ میرے ہونٹوں کو نہ چکے۔ اب جب یہ میں نے چیزیں کھا لی تو میں نے سوچا کہ جو پتے ہیں ان کو بھی چکھا جائے۔ تو جو ہی پتوں کا خیال آیا تو میرے ذہن کے اندر پان کھانے کا خیال پیدا ہوا کہ پان جو ہے وہ میں کھاتی ہوں۔ تو سیدانی بھی کہتے ہیں کہ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں۔ ہاں ایک کام ضرور ہے کہ میں کھانا کھانے کے بعد 2 مرتبہ پان ضرور کھاتی ہوں۔ تو سیدانی بھی کہتی ہیں کہ جب میں نے اس پتے کو توڑا تو انتہائی لذیذ، خوبصورت، انتہائی بہترین قسم کی خوشبو جو ہے نا وہ میرے نتھروں سے ٹکرائی۔ تو سیدانی بھی کہتی ہیں کہ جب وہ پتا میں نے منہ کے اندر رکھا تو کہتے ہیں کہ اس جیسا پان میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کے اندر میں نے جیسا پان نہیں کھایا۔ تو سیدانی بھی کہتے ہیں کہ سنا ہے میں نے کہ محمد شاہ رنگیلا اس کی کوکلا بائی تھی جو دربار کے اندر تھی،
اس جیسا پان نہ کبھی کسی نے پہلے کھایا اور نہ ہی کسی نے بعد میں کھایا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بھلا بھائی اگر پرستان کے اس پتے کو صرف ایک مرتبہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سب جیتی رہتی، ساری عمر اس کی تعریفیں کرتی رہتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مشک اور عنبر میں جو بھگوئے جو ہیں پتے، جو پان ہے، وہ بھی اس پتے کے آگے اس پان کا بھی کچھ نہیں۔ تو سیدانی بھی کہتی ہیں کہ انوکھی قسم کا پان تھا، اس جیسا پان جو ہے وہ کبھی زندگی میں کھانا نصیب دوبارہ نہیں۔ جب یہ سارا کھانے پینے کا کام ہو گیا، یہ لباس ہمارے سب پورے ہو گئے، تو بادشاہ بیگم جس کا نام تھا اصل میں زمرد پری، اس نے توشہ خانے والوں کو کہا، توشہ خانے ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں سامان رکھا جاتا ہے، تو اس کمرے سے متعلق جو خواتین ہیں، جو لوڈیاں ہوتی ہیں، ان سے کہا، کس نے؟ بادشاہ بیگم جس کا نام زمرد پری تھا، کہ جاؤ آپ وہ شہزادی کے کپڑے لے کے آؤ۔ تو کپڑے آ گئے، وہ کپڑے ایسے تھے کہ جیسے اس جیسے کپڑے دنیا میں بڑے بڑی بیگمات، بڑے بڑے بادشاہوں کی بیگمات کی نہیں ہوئی۔ تو وہ اس میں گوٹا کناری، ریشم کی تاریں، سونے کی تاریں، موتی اس کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ تو سیدانی بھی کہتی ہیں کہ اس جیسے کپڑے بھی جو تھے نا، وہ دنیا کے اندر میں نے آج تک نہیں دیکھا، کہ میں نے بڑے بڑے نوابوں، بادشاہوں کی بیٹیوں کے، بیگمات کے میں نے کپڑے جو ہے وہ میں نے سیے ہیں، میں نے ٹانگے ہیں، لیکن اس جیسے جو ہے کپڑے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ اس میں کچھ نام بھی اس نے بتائی ہیں سیدانی بھی نے، کہ جیسے اس میں ایک کپڑا تھا آب رواں، ایک تھا گلشن، ایک تھا زلبفر، یہ سب قیمتی کپڑوں کے نام ہیں۔ تو یہ جو کپڑے تھے یہ بہت ہی قیمتی تھے، تو یہ آتے گئے تو میں دیکھتی تو حیران ہوتی گئی کہ یہ کپڑے جو ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اتنے قیمتی کپڑے بھی دنیا میں نہیں، قبرستان میں جو ہے یہ بھی کوئی ہے، کوئی چیز ہے کہ اتنے قیمتی کپڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو میں اسے دیکھتی جاتی تھی اور حیران ہوتی جاتی تھی۔ جب وہ کپڑے آ گئے تو بادشاہ بیگم نے مجھے کہا کہ سیدانی بھی اب سارا سامان آ گیا ہے، اب تم اپنی کاریگری دکھاؤ، اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ تو میں حیران تھی کہ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ میں کون سی کاریگری دکھاؤں، کون سا فن ایسا یہاں پہ استعمال کروں کہ ان کو پسند آئے۔ لیکن میں نے زبان سے کہا کہ بادشاہ بیگم اللہ مالک ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، جو مجھے فن آتا ہے، جو کاریگری آتی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، صبح ہونے دیجیے، میں کپڑے جو ہے سینے کا کام شروع کر دیتی ہوں۔ تو اس پر بادشاہ بیگم مسکرائی، اس نے کہا کہ سیدانی بھی یہاں پہ موسم ایک جیسا رہتا ہے، نہ یہاں پہ دن اور رات، دن بھی رات بھی کا کوئی اس کا ٹائم نہیں ہے، تو جیسا وقت اس ٹائم ہے یہی ہمیشہ رہے گا۔ ہاں تمہاری مرضی ہے، تم جب چاہو کپڑے سینے کا کام کر سکتی ہو، اور یہاں پہ نیند نہیں آتی۔ تو میں بڑی حیران ہوئی بادشاہ بیگم کی اس بات کے اوپر کہ یہاں وقت ایک جیسا رہتا ہے، موسم ایک جیسا رہتا ہے، میں بڑی حیران ہوں اس بات کے اوپر۔ اچھا میں نے بھی محسوس کیا کہ واقعی جو ہے بادشاہ بیگم کی بات صحیح تھی، یہاں نیند کا خمار نہیں تھا، یہاں کسی قسم کی کوئی جمائی نہیں آ رہی تھی، کوئی انگڑائی نہیں تھی، کوئی سر میں درد نہیں تھا، پیٹ میں کوئی درد نہیں تھا، کوئی گرانی تھی۔ تو جیسے میں بیٹھی تھی ویسے مجھے میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا یہ بادشاہ بیگم بات صحیح کر رہی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کام اپنا شروع کرتی ہوں۔ تو جو ہے کاٹنے کا جو قطر گنت کا جو کام ہوتا ہے جس سے ہم کپڑے کاٹتے ہیں، وہ سامان میرے پاس موجود تھا، میں نے فوراً وہ سامان اپنا نکالا اور میں جو ہے میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو میں نے یہ کام شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ ایسے اوپر سے ایسے آسمان سے کوئی تخت آ رہا ہے، اس کے اوپر پریاں جو ہیں وہ رقص کر رہی ہیں، رقص کی محفل شروع ہو گئی وہاں پہ۔ وہ جو ناچ تھے میں نے کبھی زندگی میں کچھ ایسا ناچ دیکھا، اور جو گیت گا رہی تھی پریاں اس جیسے جو گیت ہے میری کان نے کبھی نہیں سنے تھے۔ لیکن میں حیران ہوتی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ تو کسی وقت میں ایک آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی لیتی تھی کہ یہ کس قسم کا ناچ گانا ہے، اور ساتھ میں سوئی میں چلانی تھی۔ کتنا ٹائم لگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ بات البتہ ضرور ہے کہ اگر جتنا کام میں نے وہاں کیا، اگر اتنا کام اگر میں دنیا میں کرتی تو یقیناً 1 سال کر سکتا۔ جب میں نے پہلا جوڑا سیا ٹانکا تو واہ واہ ہو گئی، شہزادی خوش ہو گئی، اس کا جو چہرہ تھا وہ پھول کی طرح کھل گیا، اسے بہت تعریف کی، اور وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھے دیکھتی رہتی کہ میں سوئی کیسے چلا رہی ہوں۔ پاس بیٹھنے کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی جو صورت تھی دیکھ کے مجھے میرا دل اس کی طرف جو ہے وہ لبھاتا تھا، اور وہ بھی مجھے دیکھ کے نا خوش ہوتی تھی، اور ہر وقت مجھے خالہ سیدانی کہتی رہتی ہے۔ جب میں نے کپڑے سی لیے تو میں نے کہا کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، تو میں نے بادشاہ بیگم سے اجازت مانگی
کہ بادشاہ بیگم اب مجھے اپنی دنیا میں واپس پہنچانے کا میرا انتظام کرے۔ تو اس میں بادشاہ بیگم نے کہا کہ سیدانی بی تم یہیں رہ جاؤ تو بہتر ہے، اگر نہیں رہنا چاہتی تو کم از کم تم اس طرح کرو کہ شہزادی کی شادی تک لازمی یہاں رہو۔ میرا بھی دل کہا کہ میرا من کہا کہ میں شادی تک یہیں رہ جاتی ہوں، لیکن پھر میں نے دل میں سوچا کہ سیدانی بھی تو دیوانی ہو گئی ہے، یہ آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو مٹی کی بنی ہوئی ہے، اتنا میل ملاپ اچھا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری کسی بھی بات پہ یہ ناراض ہو جائے اور تجھے جلا کے راک کر دے۔ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے جو ہے ان سے کہا کہ نہیں جو ہے بادشاہ بیگم آپ میرے جو ہے نا جانے کا انتظام کرو۔ جب یہ بات شہزادی الہر نے سنی، شہزادی الہر جس کا اصل نام کیا تھا سہیل بنی، اس نے جب یہ سنی تو رونے لگی۔ اس نے کہا کہ سیدانی بھی میرا دل کہتا ہے کہ آپ یہیں رہو، ہمیشہ بھی ہمارے پاس آپ نہ جاؤ۔ وہ رونے لگی بیچاری، میرا دل بھی جو ہے وہ نرم ہو گیا، لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں شہزادی میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں دنیا کی باسی ہوں، میں وہاں ہی صحیح رہ سکتی ہوں، مٹی میں خوشبو بسی ہے، ہاں جب تم کہو گی میں تمہارے پاس دور رہوں گی۔ تو شہزادی جو تھی وہ رونی سی صورت بنا کے ناراض سی خفا ہو کے وہاں سے چلی گئی۔ تو بادشاہ بیگم نے کہا ٹھیک ہے سیدانی بھی اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں تمہارے جانے کا انتظام کر دیتی ہوں۔ اور اسی کل منہ بکر گدھے کو کہا، یہ وہی بکر گدھا ہے جو سیدانی بی کو دنیا سے پاکستان میں لے کے آیا۔ اسے کہا کہ جاؤ اور پاکستان سے انہیں اپنی دنیا میں واپس پہنچا کے آؤ، ہاں لیکن راستے میں انہیں ویسے تنگ نہ کرنا جیسے آتے ہوئے تمہیں تنگ کیا تھا۔ اور اسی پری کو کہا جو سیدانی بی کو پالکی سے لے کے پاکستان میں آئی تھی، یعنی کہ پاکستان کے دربار میں آئی تھی، کہ جاؤ انہیں دوبارہ پالکی تک چھوڑ کے آؤ۔ جب سیدانی بی اس پری کے ساتھ پالکی تک گئیں تو وہاں وہی بکر گدھا کھڑا ہوا تھا، اور اس پالکی کے اندر بادشاہ کی طرف سے ملا ہوا جو انعام و اکرام تھا وہ بھی رکھا ہوا تھا۔ پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی، تیزی سے اڑنے لگی، اندھیرا تھا اندر۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے بادشاہ کا جو انعام و اکرام ہے وہ کہاں ہے، تو میں نے ہاتھ سے پکڑا تو اس پالکی کے اندر ایک جگہ پہ وہ کنکر پتھر پڑے ہوئے مجھے معلوم، دل جل گیا کہ کم وقتوں نے یہاں بھی دھوکہ دیا، جنات ہے نا تو دھوکہ ہی دینا تھا۔ تو میں نے وہ کیا کیا، وہ جو پالکی جو پڑتا تھا پالکی کا اس کی جھری میں سے میں نے وہ جو ہے پتھر تھے وہ میں نے پھینکنا شروع کر دیا۔ پالکی جب میرے گھر کی دہلیز پہ آ کے رکی تو باہر جو ہے وہ چراغ چل رہے تھے، تو میں نے جب اس کا پردہ کھولا اور اس چراغ کی روشنی جب اندر آئی اس پالکی کے اندر، تو میں نے دیکھا کہ جن جو انعامات کو جو میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ حقیقت میں ہیرے جواہرات تھے، وہ لال تھے، یاقوت تھے۔ تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا کہ میں نے کیا کیا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے اتنی ہی جلد بازی تمہیں کرنی تھی تو کم از کم اتنا انتظار کر لیتی کہ اسے گھر آ کر پھینک دیتی۔ اب میں نے وہ سارے پھینک دیے، صرف چند ننے سے جو تھے وہ موتی وہ رہ گئے تھے۔ خیر قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہو کے رہتا ہے۔ اسے اٹھا کے میں گھر آئی تو ماما جو نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے بعد میں دعا مانگ رہی تھی، دعا مانگنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ سیدانی بھی کیا اتنے قدم واپس آ گئی ہو، کیا تم گئی نہیں ہو؟ میں نے کہا لو یکنا شو دو شو، پاکستان میں نہ جانے کتنے مہینے میں نے گزار دیے اور یہ ماما کہہ رہی ہیں کہ تم الٹے قدم واپس آ گئی ہو۔ تو میں نے بہانہ بنایا، میں نے کہا کہ نہیں ماما بس طبیعت صحیح نہیں تھی اور کچھ جی بھی نہیں کر رہا کام کرنے کا تو میں واپس آ گئی ہوں، تو اب انشاءاللہ میں کل جاؤں گی۔ یا بیٹا ہمارا جو ہے یہ اقتباس جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، ہم کل اسی سبق کی ایکسرسائز کریں گے۔ اب ہم بیٹا اس پیراگراف کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں ہم اس کے میننگز کی طرف آتے ہیں۔ تو بیٹا جو پہلا لفظ ہے جو اس اقتباس میں آیا وہ ہے رکابدار جس کا مطلب ہوتا ہے باورچی، دوسرا ہے بوباس جس کا مطلب خوشبو ہے، تیسرا ہے حباب جس کا مطلب بلبلہ ہے، چوتھا ہے کوشہ خانے یعنی کہ جو سامان کا جو کمرہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، کجا اس کا مطلب کہاں ہے، چیرا کا مطلب بھاری ہوتا ہے، اور سرخ رو کا مطلب کامیاب ہے، ایک کا مطلب ہوتا ہے اچانک، اور یک نشو دو شو اس کا مطلب ہے ایک مصیبت کے اوپر دوسری مصیبت نازل ہو جانا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ جو ہے ہمارا جو یہ لیکچر ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ خدا حافظ۔